أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں اپنے ملک کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں، قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ان سے سیکھتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہمارے ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ سلسلہ ہے اپنے علماء سے، اپنے محترم علماء سے۔ ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہو جائیں کم ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ جن کی آیات 18، 19 اور 20 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے انتہائی اہم دانشور سے، عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ مساجد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مسجد کو اپنا مرکز کیسے بنایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کی زندگی میں یا مسلمان معاشروں میں ایک مسجد کا مقام کیا ہوتا ہے، اور کیا ہم اپنی مساجد کو وہی مقام دے بھی رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دشمن سامنے آ جاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ لیکن مسجد میں اللہ کا نام، اور جو نام اللہ کا مسجد میں لیا گیا، تو اللہ کے احکامات کا اطلاق مسجد کے باہر نظر آئے معاشرے میں کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اہل دین کا معاشرہ ہے۔ خواتین و حضرات، محض عبادت کی جگہ ہے مسجد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی پرپز، کثیر المقاصد بنایا؟ نکاح بھی ہو رہے ہیں تو مسجد میں ہو رہے ہیں، قافلے روانہ ہو رہے ہیں وہ بھی مسجد میں ہو رہے ہیں، دیگر ممالک کے جو قافلے آ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی وہیں ہو رہی ہیں، دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ خواتین حضرات، مسجد میں صفحہ کا چبوترا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آج ہم کیا اپنی مساجد کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، یا ہم فجر کی نماز کے بعد مسجد کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ظہر میں مسجد کھلتی ہے؟ یہ وقت صبح سے لے کے دوپہر کا، کیا ہم اس وقت کو ایک اسکول کی شکل دے سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی 2 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول جانے کے لائق نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسکول کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو جو پرائمری اسکول ہے کم از کم وہ ہم 4 گھنٹے کے لیے صبح کے اوقات میں مسجد میں تعمیر کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کون، آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک بڑا معزز نام، بڑا محترم نام، پوری زندگی بس یہ قلم کی مزدوری آپ کرتے رہے۔ اس وقت بھی مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ اور عربی ادب آپ کے خاص موضوعات ہے، اور پیام صبح میں آپ کا سلسلہ اس تعلق کا کافی پرانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ درست جواب جنگ فجار میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کون سی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ صبر، روزہ یا زکوٰۃ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، 13 برس ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس میں مکہ مکرمہ میں کوئی مسجد تعمیر نہیں فرمائی، لیکن ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں ہیں، ہجرت ہو رہی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ مسجد قباء کی بنیاد رکھ دیتے ہیں اور پھر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمان معاشروں میں یا ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور دولت عطا فرمائی، اور مساجد سے کسی نہ کسی طریقے سے جو تعلق قائم ہے یہ بھی اسی کا فضل اور اسی کا کرم ہے۔ آپ نے 13 برس مکہ کی زندگی کا ذکر کیا۔ در حقیقت مکہ مکرمہ ایک ایسی سرزمین تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم اور ان کے جد اعلیٰ تمام بشریت کی ابتدا جن سے ہوئی جناب آدم، تو انہوں نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد تو رکھ دی تھی، اور مسجد حرام کی شکل میں ایک ایسا مقام جسے نہ صرف مکہ کے رہنے والے بلکہ آس پاس کے عرب قبائل اور دور دراز سے آنے والے لوگ وہ بھی اس سے مانوس تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی تمام ایام اور تمام ماہ و سال اسی حرم کعبہ کے اندر گزرے، اسی کے ساتھ وابستگی کے ساتھ گزرے۔ لیکن ایک عظیم الشان مشن جو آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، ایک تو اس حرم مبارک کی اصل حیثیت اور اس میں کیا جانے والا کام اور اس کا مقام متعین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جدوجہد شروع کی
جو تمام انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے علاقوں میں کرتے رہے، لیکن سب سے زیادہ اعزاز اللہ رب العزت نے بالآخر آپ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے آپ کے 13 برس، اگرچہ آپ نے خود مسجد اس طرح سے بنائی نہیں، لیکن جو مسجد آپ کے جد اعلیٰ نے بنائی تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کام کے اعتبار سے اور اس میں جو کام کیے جانے والے ہیں اور تھے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور مسجدوں کا سب سے بڑا کام وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان قول ہمیں آپ ہی کی زبان سے ملتا ہے، اور صحیح ترین احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری سرزمین کو مسجد بنا دیا۔ لیکن یہاں جس مسجد کا ذکر کیا جا رہا ہے، در حقیقت ساری زمین اور ساری کائنات اللہ ہی کی مسجد اور اللہ تعالیٰ ہی کی سجدہ گاہیں ہیں۔ ہر ایک مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے اور کر رہی ہے، لیکن جب کسی خاص علاقے کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے تو پھر اس کی پہچان اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ ہے مسجد، اور اس مسجد کے کچھ آداب بھی متعین ہو جاتے ہیں، اس میں کیے جانے والے کام بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے ساتھ تعلق، اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد کا قیام، اور اس کے بعد آپ کی دیگر تعلیمات اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی چند مسلمان بس رہے ہوں اور وہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور ان تک قرآن مجید کی تعلیمات پہنچ چکی ہوں، تو چاہے چند افراد ہی کیوں نہ ہوں، انہیں فوری طور پر اور پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی جگہ مخصوص کر لے جس کا نام مسجد قرار پائے، اور جہاں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کو پکارا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں تو اس دین کو غالب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات وہاں پر ایسی تھیں کہ جس کی بنا پر آپ علیہ السلام وہ کام سر انجام نہیں دے پا رہے تھے جو انہوں نے انجام دینے تھے۔ تو اللہ نے ایک دوسری سرزمین کو آپ علیہ السلام کے جسم، آپ کی برکت، آپ کی تعلیم اور آپ کی دعوت سے سرفراز کرنا چاہا، اور یثرب کو اللہ نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ تو جب آپ نے مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا، تو اس وقت سے یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی، اور اس وقت سے جاری ہے کہ اہل ایمان جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے علامت کے طور پر، اپنی نشانی کے طور پر مسجد کا قیام وہ عمل میں لاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت کی ہو اور عمارت کیسی بھی ہو، چاہے محض زمین پر چند لکیریں کھینچ کر وہاں ایک صف بچھا دی جائے اور باقاعدہ جماعت کا اہتمام شروع ہو جائے تو وہ مسجد بن جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا جو سوال ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ جہاں بھی اہل ایمان جائیں، رہیں، اور ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اور ان کے لیے اگر یہ ممکن ہو سکے تو انہیں لازماً مسجد قائم کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی ملتی ہے کہ مکہ میں اگرچہ آپ نے مسجد نبوی تو نہیں بنائی، حرم کعبہ موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی میں بھی دار ارقم کو ایک عارضی مسجد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور ایک عرصے تک وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اہل ایمان جمع ہوتے رہے۔ تو مسلمان کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں جائیں، کسی دفتر میں، کسی مقام پر، کسی گھر میں، وہ کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام ضرور کر دیں کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں نماز کا اہتمام ہو سکتا ہے، باجماعت اہل ایمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو گویا قیام مسجد یہ اہل ایمان کی ابتدائی ذمہ داریوں میں سے اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کو مسجد سے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے،
بلکہ مسلمانوں کے شکوہ کا اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے مسجد میں، مسجد کے ذریعے اللہ کی کبریائی بلند ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ہم بہت آسان بناتے ہیں اس بات کو، مسجد کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، مسجد کے قیام کا بنیادی مقصد اگر ایک تو آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ بہت ہی بڑا اور بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کی کبریائی اگرچہ پوری کائنات پر غالب ہے، لیکن اس کا اہل ایمان اور مسلمان باقاعدہ اعلان کریں، اس کا تذکرہ کریں، اس کے آداب سکھائیں، اس کے طریقے بتائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو مسجد کا قیام ایک اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے تعارف پیش کرنے ہیں، اس کی صفات کا اور اس کی قدرتوں کا، اس کی آیات کا ذکر ہونا ہے۔ وہیں پر ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا کام جو مسجد کے بنیادی کاموں میں سے جس کو شامل رکھا گیا کہ وہ اہل ایمان، وہ خلق خدا میں سے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں ایک ایسا موقع عطا کیا جائے کہ وہ اپنی تربیت، اپنی تعلیم اور دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہوں، اور ان بنیادی فرائض جو نماز کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں ہمیں قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ، قرآن کا سیکھنا، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان سب کو سیکھنے کا ایک بہت ہی بنیادی ذریعہ مسجد کو قرار دیا گیا۔ آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائی تعارفی کلمات میں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھائی دیتے ہیں، آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، وہیں اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کی آیات کو سکھانے کا اہتمام شروع ہو گیا، اور پھر جو بھی اہل ایمان وہاں پر آتے تھے تو ان تمام کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ انسانی ضرورتیں ہوں اور چاہے ان کے اخلاق اور ان کی تربیت اور ان کے ایمان کے حوالے سے تعلیمات ہوں یا ضرورتیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی مسجد کو ایک مرکز بنا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ مسجد کو ایک مرکز کی شکل دے دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے بنیادی نقطہ کہ مسجد کا مقام مرکزی مقام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کے قیام کے بعد اس مسجد کو کس یا کن کن کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص کیا؟ جس طرح میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ غیر ملکی جو وفود آ رہے ہیں وہ بھی مسجد میں آ رہے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، نکاح بھی ہو رہے ہیں، یہ جو میدان جہاد کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں وہ بھی مسجد ہی کے ذریعے روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اور پھر ذرا ہم جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ جو آپ نے بات فرمائی، بنیادی نقطہ آپ نے عطا فرمایا وہ یہ کہ مسجد کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے۔ کیا پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی کہ کیا پاکستان میں جہاں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، ہمارے معاشروں میں مسجد کو مرکزی مقام حاصل ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ جناب عالی، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ہم ہر بات کو سیکھنے کے لیے پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کی طرف جائیں گے، اور آپ کی سیرت ہی سے وہ روشنی حاصل کریں گے جو واقعی قیامت تک روشنی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جب مسجد کا قیام کیا تو اس میں سے ایک ایک قدم اور ایک ایک سٹیپس جو آپ نے اٹھایا تو وہ بذات خود وضاحت بنتی چلی جائے گی کہ یہ مسجدیں اور ان مساجد کو مرکزی حیثیت کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو مسلمان کی زندگی میں فرض کی حیثیت میں فوراً داخل ہو جاتا ہے، جیسے اس شخص نے یا کسی بھی شخص نے ایمان قبول کیا اور وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے
چند گھنٹوں کے بعد ہی سب سے پہلا کام اسے نماز کا ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض عبادت کے طور پر اہل ایمان پر لازم قرار دے دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی تعلیم سے تمام اہل ایمان کو یہ سکھا دیا کہ نماز ایک انفرادی عبادت نہیں ہے، اگرچہ بعض حالات میں انفرادی انداز میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس نماز کا بنیادی جوہر اس اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے بہت سارے افراد مل کر ایک معاشرہ بنتے ہیں، اور وہ مل کر اس دعوت کو نہ صرف اپنے الفاظ کے ذریعے سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا یہ کسی بھی بستی میں رہنے والے لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ اسی بنیاد پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضرورتیں جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہو، ان کی اخلاقی زندگی سے ہو، ان کی معاشرتی زندگی سے ہو، ان کی مقامی اور یا بین الاقوامی زندگی کے جیسے جیسے موڑ نئے نئے آتے رہے تو مسجد ہی در حقیقت ان کا مرکز بنتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی بنیاد رکھی اس کو پھر تمام اہل ایمان صدیوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں مسلمان فاتح بن کے جایا کرتے تھے تو سب سے پہلا کام بھی یہی کیا جاتا تھا کہ مسجد کا ایک مرکز بنا دیا جاتا، چاہے وہ بہت ہی سادہ کیوں نہ ہوتا، اور چند دنوں کے اندر اندر اہل ایمان کو اس بات کی خبر ہوتی کہ اگر وہ باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل اور دیگر جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو رہنمائی مسجد سے ملے گی، وہ اس سے وابستہ ہو جاتے، اور اس کے آس پاس کے جو دیگر رہنے والے لوگ انہیں بھی اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں مسلمان لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے دیگر معاملات ان کا بھی یہاں پر حل تلاش کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کا آغاز کیا، جس کی بنیاد رکھی، وہ مسجد نبوی کی شکل میں مسلسل اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا۔ تو اس لیے نماز کے لیے پہلی ضرورت، اور اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے کتاب مجید قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، آیات نازل ہو رہی ہیں، تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات کو حاصل کر کے اسے محفوظ کرنا، اس کا حفظ کرنا، پھر اس کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی مجالس کا اہتمام کرنا، یہ مسجد کا دوسرا بڑا کام شروع ہو گیا، اور یہ کام بھی آج تک دنیا بھر کی تمام مساجد میں چل رہا ہے۔ نماز کا قیام، نماز کے ساتھ قرآن مجید کا حفظ، اور حفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا حصہ بننا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے بہت سارے پروگراموں میں اس بات کا ذکر کئی بار کر چکے اور کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد، جسے مسجد رسول کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر کے تمام اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ دوسرا حرم ہے، حرمین شریفین میں اس کا ایک بڑا مقام حاصل ہے اسے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں اس مسجد کو مدرسہ بنا دیا، تعلیم گاہ بنا دیا۔ اس تعلیم گاہ میں صرف یہ نہیں کہ قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے یا قرآن کی بنیادی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے جو دیگر لوازمات ہیں، آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سیکھنی چاہیے، تو زبان کی تعلیم شروع ہو گئی۔ آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لین دین کے مسائل، وراثت کے مسائل، اس میں حساب کتاب شامل ہوگا، جمع تفریق ہوگی، تو باقاعدہ حساب کی تعلیم دینا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس میں مختلف قبیلے آ رہے ہیں، ان قبیلوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ آپس میں تعارف کے لیے اللہ نے سبحان اللہ۔ تو پاکستان میں بھی ڈاکٹر صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کو تالا نہ لگ جائے، مسجد میں علماء صاحبان علم بیٹھے ہوں، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ جو مسائل ہیں روزمرہ زندگی کے، وراثت کے، یا دین کو سیکھنا، یا ایک تزکیہ حاصل کرنا،
تو ڈاکٹر صاحب مسجد کھلی ہوئی ہو، لوگ جائیں، امام صاحب سے ملیں اور علماء سے ملیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں اپنے لیے، یہ بھی ضروری ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے اور پاکستان کی مساجد میں یہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے اور سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا مرد حضرات جو مسجد کے پڑوس میں آباد ہیں کیا ان کی نماز گھر پر ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو مرد مسلمان مسجد کے آس پاس اس خطے میں رہ رہا ہے، اس علاقے میں رہ رہا ہے کہ جہاں ایک شخص کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، اس پر تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ مسجد میں تمام نمازوں کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جائے۔ بڑا معروف واقعہ ہے اور تمام اہل ایمان جانتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر بھی مختلف موقع پہ ہوتا رہا۔ ایک صحابی جو نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم جہاں پر رہتے ہیں تو میں چونکہ نابینا ہوں اور بعض اوقات رات کا جو عشاء کا وقت ہے خاص طور پر اور فجر کی نماز، اس میں بعض اوقات مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا میں اپنے گھر پہ نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی، اور جیسے ہی وہ کچھ دور آپ سے جانے کے لیے مڑا اور کچھ قدم چلا ہوگا تو آپ نے اچانک اس سے سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ گویا کہ یہ تو بالکل واضح ہو گئی نا بات کہ جسے اذان کی آواز آتی ہے، اور یہاں پر اذان کی آواز کا مطلب قطعی طور پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، کیونکہ نہ اس زمانے میں تھے نہ آج ہی اس کو دلیل یا بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ جو ایک نارمل زندگی میں ایک آدمی آواز لگاتا ہے اور اس کی بستی کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جہاں جہاں وہ آواز ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے، اس کی انسانی آواز، تو بغیر کسی وسیلے کے، تو اسے تو لازماً چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لیکن انیق بھائی، اس میں علماء کی طرف سے اور موجودہ جو صورتحال ہے شہروں کی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے شمار ایسی شکلیں بن رہی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ نئے تقاضے کے مطابق علماء نے فتوے دیے اور اس کی سہولت لوگوں کو عطا فرمائی، اور وہ سہولت صرف اس حد تک ہے کہ مسجد میں جماعت کا ایک اہتمام ہے، تو اذان کا بھی یقیناً وقت ہوتا ہے، اور آج کل گھڑیاں سبھی کے پاس ہیں، وقت کو آسانی سے جان سکتا ہے، تو جب اسے پتہ ہے کہ فلاں وقت میں فلاں مسجد میں یہ والی نماز ادا کی جائے گی، تو وہ لازماً اسے چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کچھ منٹ پہلے کرتے ہوئے ان ٹائم وہ مسجد میں جائے اور وقت مسجد کا جو ہے اس نماز کے لیے اس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ لیکن کسی سبب سے وہ اس وقت میں نہیں پہنچ پایا، اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس مسجد میں آ کر دیگر کچھ اور احباب ہیں اور مسلمان ہیں جو تاخیر سے پہنچے، وہ اپنی جماعت ادا کرنا چاہیں تو جماعت کروا سکتے ہیں۔ اس میں بھی فقہا کا ایک باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، اور انیق بھائی آپ کی مجالس میں ہم نے یہ بہت ساری چیزیں سیکھی، اس میں سے ایک یہ نقطہ بھی جو بہت ہی کارگر نقطہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں فقہا کا باہمی اختلاف ہو، لیکن جن کے درمیان میں بھی اختلاف ہے ان کے پاس باقاعدہ سند ایسی موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کے دور کا کوئی ایسا اس میں مثال مل جاتی ہے، اور اس میں ایک نئی شکل اس کا جواز ملتا ہے، تو جہاں جواز ہو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں عالم عرب ہو یا افریقہ انڈونیشیا ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ ایک جماعت تو مرکزی ہے، اور اس میں وہ تمام افراد
جو وقت اور اس کے آس پاس کے رہنے والے ہیں، بازاروں میں جو چلنے پھرنے والے ہیں، انہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت شریک نہیں ہو پاتے کسی بھی سبب سے، تو بعد میں وہ اپنی جماعت کروا لیتے ہیں۔ یا کوئی شخص گھر میں ہے اور وہ وہاں پر نہیں پہنچ پایا، اسے اندازہ ہو گیا کہ میں مسجد میں اب نہیں پہنچ سکتا، تو اس موقع پر اس کے اپنے گھر میں نماز بھی ہو جائے گی، دفتر میں بھی ہو جائے گی، اپنے ادارے میں بھی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسجد سے اس کا وقت گزر گیا ہے تب وہ نماز ہی چھوڑ دے۔ اس نے نماز تو ادا کرنی ہے، اگر وہ مسجد میں دوسری جماعت میں شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پایا تو جہاں بھی موقع ملے اسے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، لیکن ایک بات جو میں نے شروع میں رکھی تھی کہ پڑوسی، مسجد کا پڑوسی، اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، مسجد ہی میں ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرما دیں کہ حالات حاضرہ، پھر مسائل کیا ہیں ہمارے مساجد۔ رمضان کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں تو مساجد خالی خالی نسبتاً نظر آتی ہیں، اور رمضان میں جوق در جوق لوگ جاتے ہیں۔ مسجد تو 24 گھنٹے کا معاملہ ہے نا، تو ایک جس طرح ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جنریٹر ہے، ہماری جو ایمانی قوت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ہم نے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری دی اور قوت لے کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن جو حالات و واقعات ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور مسلم ریاستوں میں، مسجد سے جڑاؤ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ مثال کے طور پر حکمران، ہماری حکومتیں ایسا ماحول نہیں بنا سکی، ہم دین کو پرکشش انداز میں پیش نہیں کر سکے، خاص طور پر ہمارے ائمہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مسجد سے ایک مسلمان کا جڑاؤ ہونا چاہیے، یہ آپ نے ہمیں نقطہ تعلیم کیا، لیکن پھر لوگ مسجد کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے آج کے ماحول میں؟ ارشاد۔ دیکھیے، بہت سارے افراد جو اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں وہ تو قابل ستائش ہیں، اور ہمیں ان کی تعریف کرنی بھی چاہیے، اور یقیناً آپ بھی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن وہ جو ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی کمزوری ہے یا اس چیز کی پریورٹی ہمارے ذہنوں سے نکلنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ جو خرابی انفرادی انداز میں تھی وہ سسٹم کا حصہ بننا شروع ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں مل کر در حقیقت اس بیماری کو یا اس کمزوری کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا، مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ 30 دن تک کم و بیش تمام لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور جیسے ہی رمضان کا دن ختم ہوتا ہے، آخری شوال جو ہے وہ اس میں اس کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی سپاہی نے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی، اور جب وہ عمل کا وقت آیا تو اس نے سب کچھ بھلا دیا اور نظر انداز کر دیا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ طرز عمل یقیناً پسند نہیں ہے، اور وہ ناراض ہے، اور ناراض مزید بھی ہو سکتا ہے۔ تمام اہل ایمان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، سسٹم کو بھی اس میں مددگار ہونا چاہیے۔ مثلاً میں تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں، ہمارے بچے بھی انہی تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور رہے، اور مختلف اور بھی ادارے ہیں۔ ان اداروں میں باقاعدہ نماز کا اہتمام، اس کے اوقات، ان اوقات میں باقاعدہ ایک وقفے کی صورت، یہ لازمی حصہ ہونا چاہیے، اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر یقیناً کوئی بہت بڑی عمارت بنانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو تعلیمی اداروں میں، دیگر اداروں میں جو نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات میں سسٹم کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ ہاں یہ وقت ایک وقفے کا ہے، اور اس وقفے میں اہل ایمان نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اس پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے، اور لوگ
اس کا رنگ دیکھتے ہیں. ایک بڑی تعداد مسجدوں میں جا رہی ہوتی ہے، پھر آ رہی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ طاقت کا مرکز ہے، وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے ایمان کی طاقت. تو ہمیں تو اس کو بار بار اپنے آپ کو اوورال کرنا ہے، اپنے اندر توانائی کو پیدا کرنا ہے. تو اس میں جتنی سہولت سسٹم کو پیش کرنی چاہیے وہ لازماً اس کا حصہ بننا چاہیے. یا پھر ان مساجد میں جو مختلف اداروں کے اندر موجود ہیں، سسٹم کو یوں بھی بنایا جا سکتا ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ نماز باجماعت ادا کرنے کی اوقات متعین کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہیں مختلف اداروں میں مسجدوں کا قیام، اور جو دفاتر میں مسجدیں ہوتی ہیں ان میں لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میرا اشارہ اس جانب تھا کہ پورے پاکستان میں ہمارے گلی محلوں میں مساجد موجود ہیں. کوئی محلہ نہیں پورے پاکستان میں جہاں کم از کم ایک مسجد نہ ہو. دو دو تین تین چار چار مساجد ہوتی ہیں. پھر اذان کی آواز بھی ایک ساتھ آتی ہے چاروں مساجد سے. مسجد میں کشش پیدا کی جائے، مسجد سے جڑاؤ پیدا کیا جائے. میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر یہ بات رکھتا ہوں کہ مسجد کو اگر ہم کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کریں کہ مسجد سے جڑاؤ ہو، بچے بھی ہمارے آئیں، خواتین بھی آئیں، اور مسجد کو کئی چیزوں میں نماز کے ساتھ ساتھ، نماز کے وقت نماز ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے باہر اگر آپ امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، تو انہوں نے اپنی مسجد کو ایک مرکز بنانے کے لیے کئی کام اس میں شروع کیے ہیں. سنڈے اسکول کی بات ہو رہی ہے. پورے امریکہ میں سنڈے اسکول جس انداز سے چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنڈے کا دن خاص طور پہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یا ان افراد کے لیے کہ جو پورے ہفتے مصروف رہتے ہیں، ان کو کہ جناب والا آپ سنڈے کو آئیے اور ائمہ صاحبان سے ملاقات کیجئے، سوالات ہیں، کنفیوژنز ہیں، ان کو دور کر لیجئے. خواتین آ رہی ہیں اور خواتین کے مابین کوئی مقصد ہو جائے نماز کے علاوہ کہ ہم آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. خواتین بھی مسجد سے قریب آئیں تاکہ نسلوں کی تعمیر ہو، اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی گفتگو کے بعد کچھ اور عرض کروں گا. ارشاد. انیق بھائی، یہ تمام جو کام جن کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً وہ تمام ممالک اور ان ملکوں میں رہنے والے مسلمان اور ان مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں واقعی یہ کام کر رہی ہیں. اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں کر رہے جس انداز میں کیا جانا چاہیے. جیسے آپ نے امریکہ اور آس پاس کے مختلف ملکوں کا ذکر کیا، ہمارے ہاں انڈونیشیا، ملائیشیا کی طرف چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، وہاں پر بھی اسی طرح کے کئی کام شروع ہو چکے جو جائز بھی ہیں اور جو مسلمانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، بچوں کو، خواتین کو. اس موقع پر ہم نے ملائیشیا اور ترکیہ میں اس چیز کو دیکھا کہ باقاعدہ جو لوگوں کی شادیاں اور ان کے تقریبات مختلف مناسبتوں سے جو ہوتی ہیں، تو مسجد کا ایک حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اور اس میں وہ بنیادی سہولتیں کھانے پینے کی اور بیٹھنے کی، وہ تمام سہولتیں انہیں وہاں پر میسر ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ باقاعدہ ایک نامینل سا کرایہ ورایہ یا جو بھی اس کا تخمینہ بنتا ہے، اخراجات بنتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو ادا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ نہیں بھی ادا کرتے تو تب دیگر مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی جو ثقافت ہے، کلچر ہے، تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہاں کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ضرور ہوگا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو، زندگی میں مسجد ناگزیر ہو جائے کہ مسجد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کشش پیدا کرنے کے لیے ہم اگر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری مسجد میں، یعنی بہت سارے، ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان مساجد میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری قائم ہو جائے کہ جہاں جو ہلکی پھلکی دوائیں ہیں، یا جیسے بی پی ٹیسٹ ہو رہا ہے، شوگر ٹیسٹ ہو رہا ہے،
وہ بھی ہم مساجد میں ایک چھوٹا سا کمرہ اس کام کے لیے رکھ دیں. بلکہ ہم تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی بھوکا ہے اس محلے کی جو مسجد ہے وہ جائے اور امام صاحب کو حکومت اتنی سہولتیں فراہم کرے کہ وہ اسے کھانا دیں. مسجد سے تو بڑے کام ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے پاس فجر سے ظہر تک مسجد خالی پڑی ہوئی ہے, یعنی خالی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو پرائمری اسکول کیوں نہیں 4 گھنٹے کا ان مساجد میں, یعنی ایک بلڈنگ موجود ہے اور جو فیسلٹیز ہیں جو عمارت خریدنے کی وہ بھی نہیں ہوں گی, اور جو اس مسجد کے امام ہیں ان کی نگرانی میں ایک چھوٹا سا اسکول جو کلاس 1 سے 5 تک کا ہو. 2,40,00,000 بچے اسکول نہیں جاتے اس ملک کے اندر, اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. وہ امام صاحب جب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں تو معلوم ہو کہ ایک دنیا ان کو سننے کی متمنی ہو کہ یہ آدمی کیا بات کرتا ہے, یہ محض ایک پرانے واقعات نہیں سناتا, یہ دین کو لمحہ موجود سے جوڑتا ہے, اس کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہے. اللہ اکبر. ارشاد ڈاکٹر صاحب. انیق بھائی, یہ جو آپ نے تذکرہ کیا ان تمام چیزوں کا, یقیناً اس میں سے ہر چیز ہماری مسجد میں اس کا آغاز ہو سکتا ہے, اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے, اور یقیناً پہلے کے مقابلے میں یہ رجحان اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ نے یہ اشارہ ضرور کیا کہ اسلام آباد اور لاہور اور کراچی اور اس طرح کے بعض شہروں میں کچھ مساجد ہیں, لیکن وہ کچھ مساجد مثال بنتی ہیں, اور ائمہ مساجد کو بطور خاص اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے, دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. جو اہل علم اور جو اہل فن ہیں جو اپنے طور پر اپنی صلاحیتیں ان مراکز کے لیے صرف کر سکتی ہیں, وقف کر سکتی ہیں, وہ اس میں یقیناً شامل ہونا چاہیے. ڈسپینسری کا آپ نے ذکر کیا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں بے شمار مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں اب یہ باقاعدہ حساس کا بنایا گیا, لائبریری کا ایک حصہ بنایا جا سکتا ہے, کچھ میں یہ قائم بھی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا اور بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا کہ جہاں حکومت وسائل مہیا کرتی ہے تو وہ تو جب کرے گی تو تب کرے گی, لیکن پبلک کی طرف سے بھی اگر انہیں معاشرے کے رہنے والے افراد کو پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ باقاعدہ بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے خود اسلام آباد میں کچھ ایسے تجربے کیے کہ جن لوگوں کے گھروں میں ایسا سامان جو وہ استعمال نہیں کر رہے برسہ برس وہاں پڑا ہوا ہے, تو مسجد میں ایک ایسا مقام رکھ دیا گیا مخصوص کہ وہاں وہ جا کے چیزیں چھوڑ جاتے تھے, اور جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھیے جو یورپ میں, آپ تو اس کی گواہی زیادہ بہتر انداز میں, وہ گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں. تو یہ والا کام بھی بہت سے لوگوں نے شروع کیا. بہت ساری مساجد میں پرانے کپڑے نہیں کر رہے وہ مسجد کو دے دیں, ضرورت مند غریب لوگ جائیں ان کپڑوں کو وہ استعمال کریں. اس طرح سے یہ واقعی بہت اچھا کام ہے. جہاں پر جو کھانا بچ گیا وہ دے دیا جائے, وہاں پر ایک فریج میں رکھا ہوا ہو, مائکرو اوون میں دے دیا کھانا, اور غریب نے کھانا کھایا. میرے پاس کھانا نہیں ہے, میرے پاس دوا نہیں ہے, میرے پاس اسکول نہیں ہے, تو میرے ہر مسئلے کا حل مسجد پورا کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی فرمائی تھی کہ وہ سماجی جو کردار ہے وہ بھی ہونا چاہیے. مسجد ہمارا جو ذوق عبادت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے, تو ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی, یہ بھی دین کا تقاضا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد خاص طور پر, کیونکہ اجتماع بڑا ہوتا ہے, جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے امام صاحب مقتدیوں کو لے کر باہر آئیں کہ اس محلے کے جتنے مسائل ہیں آؤ ہم اور آپ مل کر حل کریں گے. ہر چیز, جیسا کہ آپ نے فرمایا, بہت اچھی بات فرمائی کہ ہر چیز حکومت پر نہیں ڈالنی چاہیے. اس محلے کے مسائل 50% سے زیادہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب. جی انیق بھائی, یہ والا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ کام تو ہوا لیکن اس طریقے سے نہیں ہو پایا. اس کو مزید
جو ہے وہ ائمہ حضرات کو باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ جی دو باتیں اس میں آپ کی اجازت سے شامل کرنا چاہوں گا کہ ائمہ مساجد کے جو خطبات جمعہ ہیں جی وہ ان تمام معاملات کو اور مسائل کو خطبات جمعہ کا موضوع بنائیں، جی جی انہیں بتایا جائے کہ اسلام ان معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ان معاملات کو مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے زمانے میں جی مسجد نبوی اور آس پاس کی مساجد میں کیا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ باقاعدہ اسے موضوع بنایا جائے۔ جی، اور قرآن کو کس طرح سوسائٹی سے جوڑا گیا۔ جوڑا گیا اقرا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حرا سے اتر رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب دوبارہ حرا میں نظر نہیں آتے۔ جی بالکل۔ آپ سوسائٹی کی تطہیر کر رہے ہیں، تلاوت آیات بھی، تزکیہ بھی، اور علم و حکمت کی تعلیم بھی، سوسائٹیز کو پاک کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، لاسٹ منٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں یہ سنی مسجد، یہ شیعہ مسجد، یہ دیوبندی مسجد، یہ بریلوی مسجد، یہ اہل حدیث مسجد، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوتے ہوں گے؟ انیق بھائی، اس بات کی جتنی مذمت کی جائے اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے اور اس کو دور کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ آج کی گفتگو کا اور آج کی جو آیات آپ نے منتخب فرمائیں اس کا پہلا لفظ ہی ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تو یہ جن لوگوں نے اپنی اپنی مساجد کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے اپنے مسلک کے ساتھ جوڑ دیا، تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، فلاں مسلک، فلاں گروہ، فلاں فرد اور اللہ یا کے فلاں رسول صلی اللہ علیہ اس وآلہ کے ساتھ جوڑ وسلم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بلکہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے آپ انسانوں تشریف کو لائے جوڑنے اور ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کاش صاحب کہ ہم اس نفرت کو نکالیں، ختم کریں اور امت اور کو جوڑا واقعی جائے، مسجدوں کو اللہ کے لیے بنا دیا۔ یہ یکجا کیا جائے، وحدت امت کی بات کی جائے مساجد سے خاص طور پر۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کا میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ درست جواب، جنگ فجار میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کون سی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ صبر، روزہ یا زکوٰۃ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں۔ یہ کاش حبیب الرحمان عاصم صاحب یہاں ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے یہ خوبصورت فریضہ سر انجام کرواتے، لیکن یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ ارشد الہی صاحب ہیں، یہ ہیں وابڈا ٹاؤن لاہور سے۔ ارشد الہی صاحب وابڈا ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز بلند نہ کرنا،
نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔